اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسروق سے روایت ہے، میں تکیہ لگائے ہوئے تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عائشہ، یہ کنیت ہے مسروق کی کہ 3 باتیں ہیں جو کوئی ان کا قائل ہو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ میں نے کہا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک یہ کہ جو کوئی سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ مسروق نے کہا، میں تکیہ لگائے ہوئے تھا، یہ سن کر میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا، اے ام المومنین، ذرا مجھے بات کرنے دیں اور جلدی مت کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا سورہ التکویر آیت 23 میں، اور اس نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور سورہ نجم آیت 13 میں، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مراد ان آیتوں میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے ان کو ان کی اصل صورت پر نہیں دیکھا سوائے 2 بار جن کا ذکر ان آیتوں میں ہے میں نے دیکھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 103 میں، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى آیت نمبر 51 میں، اور کسی انسان کا حق نہیں کہ اس سے اللہ کلام کر لے مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ اس کے حکم سے التقا کر لے جو چاہے، بے شک وہ بڑا عالی شان حکمت والا ہے۔ دوسری یہ کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے کچھ چھپا لیا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں، یعنی اے رسول، جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پہنچا دے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ہونے والی بات جانتے تھے، یعنی آئندہ کا حال، تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اللہ خود فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 65 میں، کہہ دو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 439۔